جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ وزارت عظمیٰ کا 4.25 سال کا دور گزار کے بنی گالہ واپس چلے گئے۔ اب وہ عوام میں ہیں اور جو سیاست وہ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو سڑکوں پر لانے کی، انہوں نے اعلان کیا کہ اسمبلی کی بجائے اب سڑکوں پر مقابلہ ہوگا اس حکومت کا۔ اور یہ سب اگر ہم ٹائم لائن ذکر کر لیں، 4.5 سال کا جو دور گزرا ہے جب سے وزیر اعظم بنے خان صاحب کی کون سی کچھ 4 بڑی غلطیاں تھیں کہ جو ان کی بیڈ گورننس کا باعث بنی، ان کے جانے کا باعث بنی؟ غلطی صرف ایک ہے، اور وہ غلطی جس میں بھی ہو وہ کبھی بھی حکمرانی کے قابل نہیں ہوتا، اور وہ ہے ان کا پرسنل ایگو، انا جو ہے۔ انا تو اچھی نہیں بات ہے، اچھی ہونی چاہیے۔ نہیں، بندے کے اندر انا ہی نہ ہوتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور پھر وہ تکبر لے ڈوبا کہ میں بس۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، علی احمد صاحب آگے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ علی احمد خان صاحب ہیں جی، بڑا زبردست انہوں نے خطاب بھی فرمایا اسمبلی کے اندر اس دن تحریک، وہ تو خیر ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اکیلے وہاں بیٹھ کے مانیٹر کریں گے، لیکن بڑا کمال خطاب کیا۔ حکومت میں تھے تو ہمارے پاس ہمیں لفٹ کم کراتے تھے، لیکن اب ہمیں لفٹ کرایا کریں گے، امید ہے ہماری۔ السلام علیکم علی احمد خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا گلہ میں نے سن لیا۔ ہاں جی، اب وہ گلہ تھا خان صاحب پتہ یہ ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پبلک میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے یہ اپنا کنسنسس سے ہوا ہے یا کچھ، اور کتنے لوگ چلے گئے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے اس کے حق میں تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ پولیٹیکل موو بہت زبردست ہے کہ 151 لوگ جیسے حلقے کھلیں گے تو 151 حلقوں میں جب پورے ملک کے اندر ایک کمپین شروع ہوگی تو بہت مشکل ہو جائے گا، بہت بڑا چیلنج بن جائے گا شہباز شریف کے لیے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھا ٹھیک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ بھی اطلاع تھی کہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بعض لوگوں کی رائے تھی کہ استعفے نہ دیے جائیں، اسمبلی کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ کوئی دے نہ دے میں اکیلا بھی استعفیٰ دے کے نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر اس پہ کنسنسس ہوا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ اوریہ صاحب، آپ کا بھی اور بھائی جان آپ کا بھی۔ دیکھیں ایک پولیٹیکل جماعت ہے ہماری، اور آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس کی ایک ایسی جماعت ہے جس پہ ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور آج بھی ڈیبیٹ ہوئی، پرو اینڈ کانٹرا آرگومنٹس آئے کہ استعفیٰ دیں یا یہاں لڑیں۔ میری بھی شروع میں رائے یہ تھی کہ ہمیں یہاں لڑنا چاہیے، لیکن پھر خان صاحب نے جو آرگومنٹس دیے اس سے کافی کنسنسس پیدا ہوا، اور یہ کنسنسس ڈیسیژن ہے، اور اس وجہ سے سب نے استعفے دیے۔ آپ نے ایک بھی پی ٹی آئی کا بندہ وہاں ہال میں نہیں دیکھا ہوگا۔ جب شاہ صاحب نے جب اعلان کیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم سب نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو دیکھیں عام حالات میں اوریہ صاحب، عام حالات میں عدم اعتماد ہو تو وہ تو ان کا حصہ ہے، اس میں کیا بات ہے، وہ آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ فوراً آرکسٹریٹڈ ایک سازش ہے، اور سازش کامیاب ہوئی، رژیم چینج میں وہ ایک حد تک کامیاب ہوئے، تو مطلب ہے کہ ایک سازش پہ مبنی ایک عدم اعتماد کا شکار ہو کے ہم وہاں پہ بیٹھیں، تو یہ تو آرگینک پولیٹیکل موو نہیں ہے، اس کو ہم لیجیٹمیسی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کیوں دیں، یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا عوام میں نکلے اور وہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بالکل صحیح بات ہے، ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو پبلک کمپین میں نکلنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے حکومت کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب تو جلسے نہیں کر سکیں گے، آپ کر سکیں گے، وہ امپورٹنٹ، یہ تو پولیٹیکل موو سمجھ آتی ہے۔ آج کے پی کے میں آپ کا نو کانفیڈنس موو ختم ہو گیا۔ پنجاب کی جو سچویشن جو ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کا، آپ مجھے بتائیے گا کہ الیکشنز جو ہیں یہ پھر آپ کیسے اس کو مینج کریں گے؟ کیا اتنے 154 الیکشن؟ اور ویسے جو آج ایک بات سننے میں آئی تھی کہ شاید پنجاب کے اندر بھی آپ نہیں لڑ رہے، مقابلہ نہیں کر رہے، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا کہ کیا پرویز الہی صاحب آپ بھی آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ الہی صاحب ہمارے بالکل کینڈیڈیٹ ہیں، اور دیکھیں ہماری تو ایل ایس کے ساتھ ہماری طرف سے کمٹمنٹ میں کوئی وہ نہیں تھی، ہم تو پیچھے نہیں ہٹے۔ نہیں، فواد چوہی صاحب کا وہ بیان آیا تھا کہ ہم وہاں بھی جو ہے اب وہ وڈرا کریں گے، ایسی کوئی بات سامنے آئی تھی، میں نے اس لیے آپ سے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا ہے کہ کیا آپ یہاں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری تو رائے یہ ہے، میں نے تو یہ بات جو ہماری کیبنٹ گروپ ہے یا جو پارلیمنٹری پارٹی کا گروپ ہے وہاں میں نے شیئر کی یہ بات کہ اگر ہم نکلتے ہیں تو ہمیں فل فورس سے نکلنا چاہیے، اور یہاں سے جو نکلے ہیں خان صاحب نے بڑا انقلابی فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے نکلیں۔ دیکھیں اوریہ صاحب میری بات سنائیں، ہم تو کچھ ٹریڈیشنل تو پالیٹکس تو ہم نے کرنا نہیں تھا کہ ہم لازمی پارلیمنٹ کا حصہ، ہم نے تو ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس حالات میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم نے خان صاحب کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، یعنی کہ دیکھیں یہ جو آج کا دن ہے اوریہ صاحب، کیا
میں 47 کا ہوں اور آپ 60 سے کراس کر چکے ہیں کیونکہ ریٹائرڈ ہیں, اور میرے بھائی جو ہیں یہ بھی کوئی 40s نہیں ہوں گے. مجھے آپ بتائیں, از اٹ ڈے آف پرائڈ فار اس؟ یعنی کہ 22 کروڑ عوام میں کوئی ایک ایماندار آدمی نہیں تھا جو عمران خان جیسے آدمی کو, جو سپریم کورٹ سے صادق امین ڈکلیئر ہے, اس کو ریپلیس کرتا. اگر جنرل پولیٹیکل موو پہ ہو تو خوش آمدید آپ آئیں اور ریپلیس کریں, لیکن اگر آرکسٹریٹ ہوگا تو پھر تو عوام ریزسٹ کرے گی, کیونکہ دیکھیں پاکستان تو نام ہی ریزسٹنس کا ہے, اور ہم مسلمان کیا ہیں؟ لیکن آپ تو خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا سے بنا ہے, اور یہ آپ کہتے ہیں ظلم کے خلاف غلامی. نئے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے تحقیقات کرانے کا. نئے وزیر اعظم نے آتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم اس لیٹر گیٹ کی تحقیقات کرائیں گے. وزیر اعظم مانتے نہیں ہیں, امپورٹڈ یہ میں امپورٹڈ تو مال بھی ویسے اچھا نہیں ہوتا, اکثر جعلی نکل آتا ہے. میری بات سنیں, میں بچہ ہوں لیکن اتنا بچہ نہیں ہوں, اور نہ آپ اتنے بچے ہیں, اور دودھ پیتے تو اوریو صاحب بالکل نہیں ہے. ان کی تو عمر سول سروس میں گزری ہے, اور میں بھی ایک چھوٹا موٹا ہائی کورٹ لیول کا وکیل ہوں. میں نے آج تک دنیا میں ایک بھی ملزم نہیں دیکھا جس کو آپ اختیار دیں کہ آپ کو آپ کے فیصلے کا اختیار دے دیں, آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے. یہ بات وہ شہباز صاحب کے اپنے آپ کو سزا دیں گے, وہ اپنے آپ کو انڈائٹ کریں گے. تو پھر تحقیقات کیسے ہوں؟ پھر کیسے تحقیقات ہوں کہ ساری پارٹیاں اس کو مان جائیں؟ کیس چلنا تھا جس دن کا انتخاب ہوا ہے, اس دن پہ کیس چلنا تھا. دس از اے ڈے آف شیم فار دا پیپل آف پاکستان, کہ ایک ایسے آدمی کہ جس دن اس پہ کیس چلنا تھا اس دن اس نے وزیر اعظم کا انتخاب کیا ایک فورن فنڈیڈ یا فورن آرکسٹریٹڈ موو پہ. خدارا قائد اعظم نے جی علی محمد صاحب بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, میں آپ کی بات مانتا ہوں. دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں کوئی ملزم آج تک میں مجرم کی بات نہیں کر رہا, ملزم بھی کبھی نہیں آیا, کبھی وزیر نہیں بنتا, واقعی بات ہے اس پہ الزام لگا. لیکن پاکستان میں تاریخ اور طرح کی بڑی بڑی ہماری بڑی سخت تاریخ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, صرف یہ ہے کہ اس وقت یہ جو 1-1.5 سال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے تو ٹرمائل کے ہیں. موریہ صاحب, آپ کو کس نے کہا کہ 1-1.5 سال ہے؟ آپ نے کل دنیا نہیں دیکھی, آپ نے کل نہیں دیکھا پاکستان ہے اسپوکن اپ, the youth of Pakistan has come out without even Imran Khan. میں نے زندگی میں اس طرح کا کراؤڈ نہیں دیکھا. میں نے سچی بات ہے, میں 77 میں جیل بھی گیا ہوں, میں نے ایسا کراؤڈ نہیں دیکھا. آپ کا پروگرام ہے, لیکن مجھے سوال کرنے دیں, مجھے ایک سوال کرنے دیں. لیکن میری زندگی میں نہیں تھے بھٹو صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے لیڈر تھے. لیکن بی بی کا میں نے سنا تھا, وہ اس وقت بھی ہم بچے تھے, میں نے سنا تھا بی بی کا فقید المثال استقبال ہوا تھا when she came back. میں نے دیکھا تھا 84. ٹھیک ہے جی, 1986. اور بھٹو صاحب کا تو ہم نے نہیں دیکھا زمانہ. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قوم نکلی ہے گھروں سے خود نکلی ہے, ابھی تو خان نے بنی گالا سے قدم بھی باہر نہیں اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی نبض کو پہچانا جائے, قوم کی آواز سنی جائے. قوم نکل پڑی ہے اس وقت. اگر عمران خان آگے نہ نکلتے, ہم استعفیٰ نہ دیتے, قوم ہم سے آگے نکل رہی ہے, قوم آگے جا چکی ہے. ہم نے اب قوم کو پیچھے سے کیچ کرنا ہے. اس وقت قوم جو ہے یہ بالکل تیار نہیں ہے. یہ غیرت مند قوم ہے, یہ سب کچھ برداشت کر لے گی, یہ بھوک سے مر جائے گی, لیکن اپنی عزت نفس کے جو ہے یہ قربانی نہیں دے گی. اور میرے جیسے 1 کروڑ لوگ موجود ہیں, میں نے کوئی تیر نہیں مارا. اگر میں وہاں موجود تھا, میں نے عمران خان صاحب کی دی ہوئی ڈیوٹی کی ہے. میں صرف عمران خان کا اور پاکستان کا ایک سپاہی تھا جو اپنے مورچے میں وہاں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. میں نے کوئی تیر نہیں مارا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے قوم کی کا فرض ہے. ادروائز میری جنریشن میں تو سوال ہی نہیں ہے, اور آپ کی تو گزر گئی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. کوئی بھی پھر آپ کو نہیں ملے گا, کوئی بھی آپ کو سلطان غزنوی نہیں ملے گا, کوئی ٹیپو سلطان نہیں آنے والا. یہ قدر کر لیں. اور عمران خان جو ہے نا, میری بات سن لیں, جب تک زندہ ہے نا وہ گھر تو نہیں جانے والا. یہ سب کو میں بتا رہا ہوں, سارے سن لیں کان کھول کے. اچھا, کیا پلاننگ ہے اب ابھی نیکسٹ جو آپ کی موو ہے اس حوالے سے, کیا ہے؟ سڑکوں پر ہیں آپ, کیا کال دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پشاور سے آپ شروع کر رہے ہیں عوامی رابطہ مہم. ایک بات میری, آپ نے کل دیکھا, آپ نے کل ایک پیسفل پولیٹیکل آؤٹ پورنگ آف دا پیپل آف پاکستان. ہیو یو سین یسٹرڈے؟ ایک گملہ ٹوٹا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کی ٹریننگ. وہ محبت کرنے والا ہے پاکستان سے, پاک فوج سے, اس ملک کے اداروں سے. کتنا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ کہ باہر کے اشارے پہ گرایا گیا, لیکن ایک لفظ. لیکن سارے گملے شملے اور شیشے جو ہیں نا, وہ سوشل میڈیا پہ ہی ٹوٹ رہے ہیں. یہاں پہ نہیں ٹوٹ رہے, سوشل میڈیا پہ سر بھی پھٹ رہے ہیں, گلبے بھی ٹوٹ رہے ہیں. میری بات سنیں, جتنا یہ آدمی پاکستان سے محبت کرتا ہے, ہماری پاک فوج سے محبت کرتا ہے, جتنا اداروں سے محبت کرتا ہے, میری بات سنیں, یہ اس نے ایک ادارے کی جنگ لڑی ہے. یہ آج جو سپریم کورٹ آزاد ہے, یہ عمران خان کی برکت ہے. میاں صاحب تو نہیں نکل رہے تھے, وہ بھی آرام سے بیٹھے. اچھا یہ بتائیں, پنجاب میں نمبر گیم کیا ہے, یہ بتا دیجیے گا ذرا.
تاکہ پھر اس کے بعد ہم بات ہے. مجھے لگ رہا ہے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ سچویشن بڑی عجیب و غریب ہے. ہاں جی میں نے کہہ دیا. میں بلف نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے سچی بات رکھوں گا. مقابلہ ادھر سخت ہے, مقابلہ سخت ہے, لیکن ہمیں اعتماد ہے کیونکہ وہاں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل دیٹ پاکستان تحریک انصاف اور چودھری صاحب ہیں, پرویز لائی صاحب دل گیٹ تھرو. لیکن اب یہ اسمبلیاں بے معنی ہو گئی ہیں نا جی, بے معنی ہو گئی ہیں نا. سسٹم کا سر جو ہے وہ پارلیمان ہے نا, قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی اس وقت جو ہے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم پلانٹ کر دیا گیا ہے. خدارا کیوں نہیں سمجھتے کہ وائس رائے چلا گیا تھا 1947 میں, یہ ایک نیا امریکن وائس رائے آیا ہے نئی شیپ. اچھا جی, پرانی شراب نہیں. تحقیقات تو ہونے دینا علی بھائی, ابھی تحقیقات کے بغیر کس طریقے سے کہاں چاہیں گے, کہاں چاہیں گے مطلب کیسے مطمئن ہوں گے اگر تحقیقات کس پلیٹ فارم پہ ہوں, کس فورم پہ ہوں؟ اب ظاہر ہے اگر آپ تحقیقات کراتے ہیں اپوزیشن نہیں مانتی, اپوزیشن کراتی ہے حکومت نہیں مانتی, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو تو خط بھیج رہے ہیں نا, آپ نے بھیجا سپریم. ہاں دیکھیں میری بات سنیں, I was in Supreme Court for 5 days. I'm being as a lawyer, I'm also sort of an officer of the court. میں نے ساری کاروائی دیکھی. اس دن کاروائی جو ہے سپریم کورٹ میں 5 دن وہ آرٹیکل 69 پہ ہوئی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اندر انٹر ہو سکتی ہے اس لحاظ سے, کیونکہ وہ ایک فائر وال ہے پارلیمان میں. دوسرا وہاں جو ہے آرٹیکل 95 پہ ہوا کہ کیا محترم اسپیکر صاحب نے اپنی ڈیوٹی کی یا نہیں کی, اس پہ ساری ڈیبیٹ ہوئی ہے. خدا کے بندوں وہاں آرٹیکل 5 پہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. تو اگر ہونی ہے تو آج. اچھا یہ مجھے بتائیے, علی محمد خان صاحب, چونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا ایڈوکیٹ ہوں, یہ مجھے بتائیے کہ 187 کے تحت جس طرح میمو گیٹس کا انکوائری بنی تھی, انکویزیٹوریل پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. سپریم کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے جی آپ کی. جی اور یہ صاحب میری بات سنیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے ملک کے اداروں کے پاس ہی آنا ہوگا. ہم کوئی ہندوستان کے سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں جا سکتے نا, ہماری اپنی سپریم کورٹ. اور علی بھائی یہ بھی بتائیے گا, جس طرح سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف کمپین جاری ہے اور ایک خاص ادارے کو اور نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور بہت غلط, اس کی آپ مذمت کریں گے؟ جو کر رہا ہے ملک کا بھلا نہیں کر رہا. اور کل جو جس قسم کے پوسٹرز آپ کے جلسوں میں اور بچوں نے اور خواتین نے پکڑے ہوئے تھے, وہ آپ نے بھی دیکھے, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے, تو وہ تو ایسے تھے کہ وہ تو ہم یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتے. بس وہ نہیں ہونا چاہیے نا, وہ تو خان صاحب نے منع بھی کیا تھا. تو یہ تربیت کرے نا اپنے کارکنوں کی, کوئی کہیں نہ کہیں کمی تو رہ گئی ہے نا تربیت میں. دیکھیں اب 100% تربیت آپ نہیں کر سکتے نا. اگر ایک ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو امریکہ کے اشاروں پہ گرایا جائے گا تو آپ دیکھیں نا. اچھا عمران خان صاحب خود کب لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کس دن جا رہے ہیں؟ انہوں نے آج سے لیڈ کرنا شروع کر دیا. جس طرح انہوں نے اس دن اقتدار کے وعدے کو ٹھکرایا, آج انہوں نے ایک بار پھر جو ہے پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے اقتدار کو, اور وہ عوام کے پاس چلے گئے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, دیکھیں اللہ حق و سچ کے ساتھ ہے. اگر ہم حق و سچ پہ ہیں, اگر ہم صحیح معنوں میں اس قوم سے مخلص ہیں, تو کیا یہ فرشتوں کے آنے کے, اور میں وہ اصل والے فرشتوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے ہیں, ان کی امداد کے جو وعدے تھے, کیا وہ وعدے کمزور ہیں؟ کیا اللہ کمزور پڑ گیا خدا نخواستہ؟ اللہ اسی طرح مضبوط ہے, اور وہ امداد ہمیں آج بھی ملے گی, کیونکہ ہم دنیا کی بہت بڑی ایک طاغوتی طاقت کے خلاف کر رہے ہیں. یہ مقابلہ شہباز شریف سے نہیں ہے, یہ مقابلہ دنیا کی اس صہیونی طاقت سے ہے جس نے دنیا کو سود اور شراب اور زنا اور پورنوگرافی اور مسلمانوں کے جو ہے اسلاموفوبیا کی یہ شکنجوں میں کس کے رکھ دیا ہے. دنیا میں کہیں بھی مسلمان سانس نہیں لے سکتا دنیا میں. اس کا مطلب ہے آپ کی ڈائریکٹ لڑائی وہ امریکہ کے ساتھ ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے.